قرآن کو سمجھیں گے نہیں تو پھر ہم قرآن کی عظمت کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن مجید فرقان حمید جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا، اور اس وقت نازل فرمایا کہ عرب کے جو لوگ تھے وہ اپنی زبانوں کو بڑا فصاحت و بلاغت والی سمجھتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ صرف عربی جو ہے ہم لوگوں کو آتی ہے اور ہم سے بہتر عربی کوئی نہیں بول سکتا، اور تمام لوگوں کو وہ جو ہے اجمی سمجھتے تھے۔ اجمی کا معنی ہوتا ہے گونگا۔ عرب کے لوگ اپنے علاوہ جتنے بھی لوگ رہتے تھے ان کو جو ہے وہ گونگا سمجھا کرتے تھے اور اپنی زبان کو فصاحت اور بلاغت والی سمجھا کرتے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو جب عرب کے لوگوں کو پڑھ کر سنایا تو عرب کے لوگ اشعر کر جو ہے وہ کہہ اٹھے، ایسی فصاحت بلاغت والی زبان آج تک ہم نے نہ سنی ہے، نہ پڑھی ہے، نہ دیکھی ہے۔ یہ وہ زبان ہے جو آج تک ہم نے فصاحت بلاغت والی نہیں دیکھی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن مجید فرقان حمید کو فصاحت اور بلاغت والا عطا فرمایا۔ اور فصاحت بلاغت والی وہ چیز ہوتی ہے جس کا کوئی توڑ نہیں ہوتا۔ تو یہ قرآن جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، تو جو لوگ عرب کے لوگ تھے یا تو وہ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتے یا وہ پڑھ کر مسلمان ہو جایا کرتے تھے یا وہ کہہ اٹھتے تھے کہ قرآن مجید فرقان حمید کتاب جو ہے وہ حق کتاب ہے، وہ یہ کتاب ہے، ہدایت والی کتاب ہے۔ یہی قرآن وہ قرآن تھا جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید فرقان حمید کو سنا تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ وہی قرآن ہے، لیکن ہم نے قرآن سے دوری بنا لی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب ابو جہل نے جب اعلان کیا کون ہے معاذ اللہ استغفر اللہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا، اب جو ہے اس میں بہادر جو تھا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وہ کھڑے ہو گئے، کہا کہ جو معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قتل کرے گا میں اسے سونپے بھی دوں گا، میں اسے مال و دولت بھی دوں گا، تو کون شخص قتل کرے گا؟ جو ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، آپ کھڑے ہو جاتے کہ میں یہ کام کروں گا۔ تو جب آپ جو ہے تلوار لے کر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کے ارادے سے جاتے ہیں، لیکن عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو کیا معلوم تھا کہ میں جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہا ہوں میں ان کے قدموں میں پڑھ کر جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب چلے تو راستے میں انہوں نے نعیم ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ ملے، کہا کہ اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں جو ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا کہ پہلے وہاں بعد میں جانا، جاؤ اپنی بہن اور بہنوئی کی خبر لو، وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جو ہے آپ اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر جاتے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، بہن نے جیسے ہی سوراخ میں سے دیکھا کہ عمر آیا ہوا ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، جو ہے وہ اندر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہے تھے، حضرت جو ہے وہ تلاوت کر رہے تھے اور آپ کے بہنوئی حضرت خباب رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ بہن نے دروازہ کھولا، دروازہ کھولنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے کچھ اوراق تھے وہ چھپا لیے۔ حضرت خباب جو آپ کے بہنوئی تھے وہ چھپ جاتے ہیں بہن سے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر جو ہے اے بہن میں نے سنا ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آ گئی ہو، کہاں کہ ہاں میرے بھائی میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آ گئی ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کی بہن کو بے تحاشا مارنے لگ جاتے اور اتنا مارتے کہ لہو لہان کر دیتے ہیں، اتنے میں آپ کی بہنوئی بھی آ جاتے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم ان کو بھی مار دیتے ہیں۔ تو آپ کی بہن فرماتی ہے اے عمر سن لے تو بھی خباب کی اولاد ہے اور میں بھی خباب کی اولاد ہوں، خطاب کی اولاد ہوں، اور تمہارے اور میرا باپ ایک ہے اور ہماری رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ ایک باپ کا دوڑ رہا ہے۔ اے عمر سن لے تم میری جان تو لے سکتا ہے لیکن جو ہے میرے دل کے اندر سے مصطفیٰ کا عشق نہیں نکال سکتا، عشق مصطفیٰ نہیں نکال سکتا، میرے ایمان کو تو چھین نہیں سکتا ہے۔ تو جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کمزور ہو
جاتے ہیں. کہا کہ تم وہ کیا تلاوت کر رہے تھے, تم کیا پڑھ رہے تھے؟ تو بہن نے کہا یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے. کہا کہ اسے مجھے لاؤ میں دیکھوں تو صحیح آخر اس میں لکھا ہوا کیا ہے. تو حضرت آپ کی بہن فرماتی لا یمسہ الا المطہرون, اس کو پاک لوگ ہی چھوتے ہیں. کہ باہر جاؤ پہلے غسل کرو, وضو کرو, اور اس کے بعد میں اس پاک کلام کو تم ہاتھ لگانا. ہمارے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ غسل کرتے ہیں, وضو فرماتے ہیں, اور اس کے بعد میں جب قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ پڑھنے لگتے ہیں تو ان کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے, ان کی دل کی کیفیت بدل جاتی ہے. اور پھر ایک صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا فرماتے ہوئے سنا ہے, یا اللہ تبارک تعالیٰ عمر یا ابو جہل میں سے کسی ایک کو جو دین اسلام کے اندر داخل کر لے, ہو سکتا ہے عمر تمہارے حق میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور کی دعا قبول فرما لیا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وہاں سے سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں. صحابہ کرام کا وظیفہ لگا ہوا ہے, ننگی تلوار حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہے. حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں, صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر عمر خیر پر ہے تو اسے آنے دیا جائے گا, لیکن اگر اس کا غلط ارادہ ہے تو اس کے جو ہے جسم سے گردن کو جدا کر دیا جائے گا. اللہ کے رسول کو جانتے تھے, آپ دیوتا نبی تھے, آپ نے کہا وہ عمر کو آنے دیا جائے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسے ہی قریب آتے ہیں, قریب آنے کے بعد میں حضور کے قدموں میں پڑ جاتے ہیں, وہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں. کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دل کی کیفیت کو بدل دیا. ہم اپنی کیفیت کو تو پیدا کریں. ہم جو ہے جب قرآن پڑھتے ہیں تو دل جمعی سے نہیں پڑھتے, یا قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھنے میں ہماری دلچسپی نہیں رہتی ہے, ہم نے قرآن سے دوری بنا لی ہے. ہم نے جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کو جو یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ تو صرف کبھی پر کبھی پڑھنے والی کتاب ہے. آپ قرآن کو پڑھتے تو دیکھو, قرآن کو سمجھتے تو دیکھو, قرآن پر عمل کرتے تو دیکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا عمل, ہر چیز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید عطا فرمائی ہے. دنیا میں کئی مذہب ہیں, لیکن ہر مذہب کے پاس اپنی اپنی کتابیں موجود ہیں. ہر مذہب حوالہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہماری کتاب حق ہے, ہماری کتاب سچ ہے, لیکن اے قرآن مجید فرقان حمید ہے جو کہتا ہے کہ ہم حق پر ہیں, لیکن جو توریت بھی ہے, زبور بھی ہے, انجیل بھی ہے, یہ بھی آسمانی کتابیں ہیں, لیکن جو ہے یہ جو نازل ہوئی تو ان کی ترتیب بدل دی گئی, ان کے جو ہے تمام چیزیں بدل دی گئی, کہیں گھٹا دیا گیا ہے, کہیں بڑھا دیا گیا ہے. اب یہ کتابیں آسمانی تو ضرور ہے, لیکن اپنی جو ہے اصل حالت پر موجود نہیں ہے, لیکن اس میں گھٹ اور بڑھ گیا ہے. اس لیے قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب ہے جو حق اور سچ کتاب ہے. اگر آپ قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, یہ وہ کتاب ہے ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں. دنیا کے اندر کوئی بھی کتاب لکھتا ہے اس کی حفاظت کا ذمہ دار نہیں رہتا ہے. اس میں وہ کہہ سکتا ہے اس میں غلطی ہو سکتی ہے, اس میں خطا ہو سکتی ہے. مصنف جو کتاب لکھنا شروع کرتا ہے اس کے شروع میں لکھ دیتا ہے اگر کوئی اس کتاب کے اندر غلطی دیکھے تو جو ہے مجھے مطلع کرے تاکہ اگلے ایڈیشن کے اندر اس میں کچھ صحیح کر سکے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کو جب نازل فرمایا تو ارشاد فرما دیا کہ اس کی ہم حفاظت کرتے ہیں, اور اس کو ہم نے نازل فرمایا ہے اور اس کی ہم حفاظت کرتے ہیں اور اس کے ہم نگہبان ہیں. یہ وہ کتاب ہے جو ہم پوچھے کہ قرآن مجید فرقان حمید سے اگر ہم سوال کریں تو قرآن مجید فرقان حمید اس سوالوں کا جواب دینے کے لیے بھی تیار ہے. قرآن مجید سے پوچھیں کہ قرآن تیرا نام کیا ہے, تو قرآن مجید فرقان حمید جواب دیتا ہے بل ہوا قرآن مجید, میرا نام قرآن مجید ہے. اگر قرآن سے پوچھا جائے کہ قرآن تو کس پر نازل ہوا تو قرآن جواب دیتا ہے تنزل علی محمد, محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا. اے قرآن تو کس لیے آیا ہے تو قرآن جواب دیتا ہے ہدی للناس, میں لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید سے پوچھا جائے اے قرآن تو کس مہینے میں آیا ہے تو قرآن مجید فرقان حمید
جواب دیتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا ہے۔ جب قرآن سے پوچھا جائے اے قرآن تو رات میں آیا ہے یا دن میں آیا ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے میں لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات میں آیا ہوں۔ تو بتائیے دنیا کی کون سی کتاب ہے آپ سے سوال کرو تو وہ جواب نہیں دے پائے گی، لیکن قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ نام کیا ہے، جو ہمیں بتاتی ہے کس میں نازل ہوئی ہے، جو ہمیں بتاتی ہے کہ وہ کس لیے آئی ہے۔ یہ تمام چیزیں قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہر چیز عطا فرمائی ہے، لیکن پھر بھی مسلمان اس قرآن سے دور ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ اس قرآن کو صرف جو ہے کبھی کبھی پڑھنے والی کتاب سمجھ رہا ہے، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی قرآن مجید فرقان حمید میں صرف ایک لفظ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر حضور ارشاد فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا الف لام میم یہ ایک لفظ ہے، بلکہ حضور ارشاد فرماتے ہیں الف ایک لفظ ہے، لام دوسرا لفظ ہے اور میم تیسرا لفظ ہے، ان تینوں کو ملا کر اللہ تبارک و تعالیٰ 30 نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ اتنی نیکی ہمیں ملتی ہے اس قرآن مجید سے، اور پھر بھی ہم تو غافل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہم بھی قرآن مجید سے دنیا بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، قرآن کے قریب تو آؤ۔ قرآن جو ہے ہماری ہدایت والی کتاب ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو غیر لوگ نہیں پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے کردار میں قرآن مجید ہونا چاہیے، ہماری گفتار میں قرآن مجید ہونا چاہیے، ہمارے عمل میں قرآن مجید ہونا چاہیے۔ اگر ہم جو ہے کہ ہم اگر شراب سے دور رہے تو غیر قوم والے سمجھیں گے ہاں قرآن میں جو شراب کی مناہی کی گئی ہے، اگر ہم جو ہے حرام کاموں سے دور نظر آئیں گے تو غیر قوم والے سمجھیں گے ہاں قرآن نے انہیں حرام کاموں سے منع کیا ہے۔ اگر ہم ماں باپ کا ادب کریں گے تو غیر قوم والے سمجھیں گے ہاں قرآن نے ماں باپ کا ادب بتایا ہے۔ قرآن بول کے نہیں بتاتا بلکہ قرآن کو ہمارے عمل میں لانا چاہیے تاکہ کوئی لوگ سمجھ لے کہ قرآن مجید فرقان حمید یہ فسادی کتاب نہیں ہے بلکہ ہدایت والی کتاب ہے، تاکہ غیر لوگ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ ہمارے کردار میں ہونا چاہیے۔ آج ہم نے کردار بنا دیا ہے اور یہ بھی تو غیر قوم جو قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھ نہیں پا رہی ہے، کیونکہ ہم مسلمانوں نے صحیح معنوں کے اندر ان تک قرآن پہنچایا ہی نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہمارے کردار میں قرآن ہونا چاہیے، ہمارے عمل میں قرآن مجید فرقان حمید کی ہدایت ہونا چاہیے، ہم نے نہ اپنے آپ میں عمل کیا ہے نہ ہی ہم نے غیروں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، جبھی تو پھر جو ہے غیر قوم اس کی توہین کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا تو یہ مرتبہ ہے کہ جو ہے حضرت حضور خواجہ غنی نواز رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی وہ برکت ہے کہ اگر قرآن مجید فرقان حمید کو آنکھوں سے لگا لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھوں کی روشنائی اور بلند فرما دے گا، اس کی آنکھوں کی روشنی اور آ جائے گی، آپ قرآن کو آنکھوں میں لگائیں گے۔ اور حضور خواجہ غنی نواز فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو رابینہ تھا وہ آیا اور آئے بزرگ کے پاس آیا اور آگے کہنے لگا کہ میری آنکھوں کی بینائی چلی ہوئی گئی ہے۔ بزرگ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کر جو ہے اس نابینا شخص کی آنکھوں پہ دم کیا اور اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کو اس کی آنکھوں پہ لگا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بینائی کو واپس لوٹا دیا۔ قرآن پر عمل کر کے تو دیکھو، قرآن پہ یقین کر کے تو دیکھو۔ آج ہم خود قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، ہمارا یقین کمزور ہو چکا ہے۔ وہ کون لوگ تھے جو قرآن کو پڑھ لیا کرتے تھے لیکن جو ہے وہ کامیابی حاصل کر لیا کرتے تھے، وہ فتوحات حاصل کر لیا کرتے تھے، وہ بلندی حاصل کر لیا کرتے تھے۔ آج ہم پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں لیکن جو ہے ہم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ہم جو ہے ہمارے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے، ہمارے رزق میں برکت نہیں ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کیا جائے، ہم قرآن کو سمجھیں تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتنی ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید سے قریب آ کر تو دیکھو، قرآن قریب فرقان حمید کا ادب کر کر تو دیکھو، جس نے قرآن مجید کا ادب کر لیا یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بہت بلند کروا دیا۔ ایک ہندوستان کا بادشاہ گزرا ہے محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کے ولی بھی تھے اور بادشاہت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ آپ جو ہے ان کا ادب دیکھیے، وقت کے بادشاہ ہے لیکن ادب کیسا ہے؟ ادب ایسا ہے کہ جو ایک مرتبہ اپنے محل کے کمرے میں سو رہے تھے، قرآن مجید فرقان حمید طاق میں رکھا ہوا تھا، خیال آتا ہے اے محمود
تو جو اس کمرے میں سو رہا ہے تو قرآن مجید فرقان حمید رکھا ہوا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ رات میں پیٹ جو قرآن شریف کی طرف ہو جائے اور بیت بھی ہو جائے. آپ جو قرآن مجید فرقان حمید کو جو لینے کے بعد میں دوسرے کمرے میں رکھ کر آ جاتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں. پھر رات میں پھر خیال آتا ہے اے محمود کیا تو اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اللہ کے کلام کو تو دوسرے کمرے میں رکھ دے اور خود اسی کمرے میں سو جائے, کہ یہ بہتری نہیں ہے. پھر اٹھنے کے بعد میں پھر جاتے اس قرآن مجید فرقان حمید کو جہاں پر رکھا ہوا تھا وہاں پر چھو کر واپس رکھ دیتے ہیں اور رکھنے کے بعد میں دوسرے جو کمرے میں جا کر آپ سو جاتے ہیں. اور حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ عمل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہو جاتا ہے. پوچھتے ہیں جب جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھتے ہیں اے محمود تم کیسے جنت میں آئے؟ غزنوی فرماتے ہیں کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ادب کی برکت سے مجھے میرے گناہوں کو بھی بخش دیا ہے, وہ جنت میں عطا فرما دیا. یہ قرآن ہمارے لیے ہدایت والی کتاب ہے, یہ قرآن ہمارے لیے جنت میں جانے کا راستہ ہے. لیکن اس کو سمجھا جائے, اس کو پڑھا جائے, جو ہے ہم بچوں کو بھی تعلیم دیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ ایک کمرے سے گزر رہے تھے, آپ نے دیکھا کہ ایک قبر والے پر عذاب ہو رہا ہے, آپ آگے چلے جاتے ہیں. پھر آپ کسی حاجت سے واپس ہو کر جب آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے جس قبر کے اندر جو ہے وہ عذاب ہو رہا تھا اب وہاں نور کی بارشات ہو رہی ہے, وہاں خدا کی رحمت نازل ہو رہی ہے. جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں جو عرض کیا کہ میرے مولا یہ جو ہے کیا معاملہ ہے, یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آتا. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں یہاں سے گزرا تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ یہاں پر تیرا عذاب نازل ہو رہا تھا, لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ اس قبر والے پر تیری رحمت نازل ہو رہی ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے نبی سنو, بات یہ ہے یہ شخص گناہگار ضرور ہے لیکن اس نے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑا تھا, اور جو وہ بچہ جو پیدا ہوا اور اس کی ماں نے جو آج جو ہے اس کو مدرسے کے اندر بھیجا ہے. جب اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کیا تو مجھے حیا آئی کہ جس کا بچہ زمین کے اوپر مجھے رحمان اور رحیم پکارے میں اس کے باپ کو قبر کے اندر عذاب دوں, اس لیے میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا اور اس کی قبر میں نور و نبات کی بارش عطا فرما دی. یہ قرآن کی عظمت ہے. قرآن پڑھ کر دیکھو, اپنی نسلوں کو قرآن پڑھاؤ, اپنی نسلوں کو بتاؤ قرآن کا ادب کیا ہوتا ہے. ہم جو ہے قرآن سے دور بیٹھے ہیں, اس لیے جو ہے ہو سکے اپنے بچوں کو توجہ دی جائے. جس طریقے سے آپ اسکول بھیج کر بڑے پیار اور لاڈ سے ڈریس پہنا کر اچھے تیار کر کر صبح اسکول کے لیے بھیجتے ہیں, اسی طریقے سے مدرسے کے لیے بچوں کو بھیجا کریں. آپ قرآن کی تعلیم کے لیے بچوں کو بھی بھیجا کریں. آج ہمارے پاس تو بچوں کو مدرسے میں بھیجنے کا وقت نہیں رہتا ہے, لیکن اسکول میں بھیجنے کا ٹائم رہ جاتا ہے. نہیں, اسکول بھیجنا چاہیے لیکن سب سے پہلے ان کی آخرت کی بھی فکر کرنا چاہیے. یہی عمر ہوتی ہے بچے کی قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کی. اس لیے آپ قرآن مجید فرقان حمید سے بچوں کو بچپن میں پڑھائیے تاکہ جو ہے بڑا ہو کر بھی جو قرآن سے محبت اس کی ہو جائے, قرآن پڑھنے والا ہو جائے, تاکہ جو ہے آپ کا جب انتقال ہو جائے تو یہی بچہ جو ہے وہ آپ کی قبر پر سورہ فاتحہ پڑھتا ہوا نظر آئے, قرآن کی تلاوت کرتا ہوا نظر آئے. اس کے دل کے اندر قرآن کی محبت ہوگی تو یاد رکھو وہ آپ کی قبر پر فاتحہ پڑھتا ہوا بھی نظر آئے گا. اس لیے بچوں کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھایا جائے. یہاں پر بھی ماشاءاللہ مدینہ مسجد کے اندر جو ہے مغرب سے عشاء تک مدرسہ لگتا ہے. اس کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم دی جاتی ہے اور دینی مسائل بھی سکھائے جاتے ہیں اور ادب بھی سکھایا جاتا ہے. تو آپ جو ہے اپنے بچوں کو یہاں پر بھی جو ہے اس مدارس میں بھی ڈال سکتے ہیں. اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اگلا جمعہ جو آئے گا 18 تاریخ کو آپ کی مسجد میں جو مدرسہ چلتا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کا پروگرام رہے گا مدینہ مسجد کے اندر, اور اس میں بھی آپ کو شرکت کرنا ہے. بعد نماز عشاء اگلے جمعے کے دن 18 تاریخ کو بعد نماز عشاء جو ان کا پروگرام رہے گا, تاکہ آپ بھی دیکھیں کہ بچوں کی تعلیم کیا ہوتی ہے, بچوں نے سیکھا کیسے ہے, بچے کیا پڑھ رہے ہیں, تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے. اس لیے یہ پروگرام رکھا جائے گا. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی اس میں شرکت کریں اور جو بڑھ چڑھ کر حصہ لیں, اور اپنے جن لوگوں کے بچے ابھی پڑھ نہیں رہے تو اسی لیے میں گزارش کروں گا کہ وہ مدارس کے اندر اپنے بچوں کو ضرور ڈالیں, تو کیونکہ یہی تعلیم ہے جو ہمیں آخرت کا راستہ دکھاتی ہے. آج اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں گے تو پھر وہ جو ہے بڑے ہو کر آپ کا ادب کرنا بھی سیکھ جائیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اسے دین کی تعلیم سکھائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں.
اللہ تبارک و تعالیٰ کتابت کے درمیان جو بھی مجھ سے خطا غلطی ہوئی ہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب